السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ آج بانی پی ٹی آئی نے اسلام آباد کے احتجاج کی حتمی تاریخ دے دی ہے اور قرۂ فعال جو ہے وہ 24 نومبر نکلا ہے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ کس قدر طوفان برپا کر پاتے ہیں اور حکومت جو ہے وہ کس حد تک کریک ڈاؤن جو ہے وہ کرتی ہے۔ آنے والے دنوں میں اس پر بات ہوتی رہے گی، لیکن آج ایک ایسا ایشو زیر بحث ہے جس کے اوپر میرا خیال ہے کہ بہت گفتگو ہونی چاہیے۔ پاکستان کو اس وقت دہشت گردی کا چیلنج جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر درپیش ہے۔ گزشتہ 3 برسوں کے درمیان دہشت گردی کے واقعات جو ہیں ان میں تسلسل اور تواتر کے ساتھ اضافہ ہوا ہے، اور یہ اضافہ جو ہے وہ اس بات کو بھی عکاسی کر رہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف کامیابی کا جو تاثر ہے وہ زائل ہو رہا ہے۔ حالیہ واقعات میں جس طریقے سے معاملات جو ہیں وہ ابھر کر سامنے آئے ہیں، اس سے دکھائی یہ دیتا ہے کہ 2 صوبے، صوبہ بلوچستان اور صوبہ خیبر پختونخوا جو ہیں وہ خاص طور پر اس کا مرکز اور محور ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صوبہ بلوچستان کے جنوبی اضلاع اور خیبر پختونخوا کے بھی جنوبی اضلاع جو ہیں وہ زیادہ متاثر ہیں۔ دہشت گردی کے ان واقعات میں بلوچستان کے اندر نہ صرف یہ کہ سیکیورٹی اداروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو عام عوام ہیں وہ بھی اس کا نشانہ بن رہے ہیں، اور خاص طور سے پنجاب سے جانے والے مزدور جو ہیں وہ ان کا نشانہ ہیں۔ خیبر پختونخوا کی جو صورتحال ہے اس میں ان کے جو جنوبی اضلاع ہیں وہاں پر دکھائی یہ دیتا ہے کہ مغرب کے بعد حکومتی رٹ جو ہے وہ نہیں ہے۔ وہاں پر جو دہشت گرد ہیں وہ نہ صرف یہ کہ اپنی چیک پوسٹیں لگاتے ہیں، بلکہ وہ مرکزی شاہراہوں پر گشت کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ حالیہ واقعات میں نہ صرف یہ کہ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن کا واقعہ جو تھا وہ بہت روح افزا تھا، 27 افراد جو ہیں وہ اس کے اندر مارے گئے تھے۔ اسی طریقے سے جو بلوچستان ہے وہاں پر بھی جو کان کنوں پہ حملہ کیا گیا تھا، جس میں یہ 11 اکتوبر کا واقعہ ہے، جس میں 21 کارکن جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے تھے، لیکن 7، 10، 5 یہ شہادتیں ہمارے سیکیورٹی اداروں کے جوانوں کی بھی ہو رہی ہیں، اور خاص طور پر خیبر پختونخوا پولیس جو ہے اور لیویز جو ہے اور ایف سی جو ہے وہ نشانہ ہے۔ وہ ہر طرح سے اور ہر ہمہ پہلو سے اس چیز کا سامنا کر رہے ہیں، چاہے وہ سیکیورٹی کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ پولیو مہم کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن کا مرحلہ ہو۔ اب صوبہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی آپریشن ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے خیبر پختونخوا میں بھی دکھائی یہ دیتا ہے کہ بنیادی طور پر گورننس کا مسئلہ ہے، اور پولیس کے حوالے سے جو اقدامات وہاں پر اٹھائے گئے ہیں اس کے نتیجے میں پولیس کے اندر بھی ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈی مورلائزنگ فیکٹر جو ہے اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے۔ یہ صورتحال جو ہے یہ یقیناً تشویشناک ہے، اور یہ بڑھتے ہوئے واقعات جو ہیں یہ نہ صرف یہ کہ عام اشخاص کے لیے بلکہ سیکیورٹی اداروں کے لیے بھی ایک پریشانی کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ضرور ہو رہے ہیں، لیکن یہ بات کہی گئی تھی کہ خیبر پختونخوا میں ایک آپریشن کلین اپ ہونا چاہیے، لیکن جب اس کے خلاف سیاسی مزاحمت ہوئی تو وہ پھر تاخیر کا شکار ہو گیا، مؤخر ہو گیا یا ختم ہو گیا، کوئی نہیں جانتا۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ بالکل دہشت گردی کے جبڑے میں آیا ہوا ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم ممتاز تجزیہ نگار ہیں، سینیٹر رہے مسلم لیگ نواز کے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں افضل شگری صاحب، سابق آئی جی پولیس رہے، اور خیبر پختونخوا میں وہ ڈی جی ایف سی بھی رہے، اور وہاں پر انہوں نے ایک عرصے خدمات بھی سر انجام دیں۔ شگری صاحب، میں ذرا آپ سے زمینی حقائق کے حوالے سے ذرا پہلے شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا کا جو مسئلہ ہے پولیسنگ کے اندر یا پولیس کے حوالے سے جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں وہ حائل ہو رہا ہے، یا یہ کہ آپ یہ سمجھتے ہیں
کہ کوئی واضح پالیسی جو ہے دہشت گردی کے خلاف وہ اس صوبے میں ایگزسٹ نہیں کرتی؟ آپ نے صرف صوبے کی بات کی ہے، میں کہوں گا یہ صوبہ نہیں، میرا خیال ہے یہ پاکستان اور پاکستان کی ریاست جو ہے وہ اس وقت خطرے میں ہے۔ یہ کوئی معمولی واقعات نہیں ہیں، ان کی بعض گشت دنیا کے ہر کونے میں ہے، اور جو واقعات ہو رہے ہیں اس سے آپ کے لیے نہایت مشکلات پیدا ہوئی ہیں۔ ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں، اکانومی کبھی ڈیولپ نہیں ہو سکتی اگر انسیکیورٹی ہو۔ اگر آپ کے یہاں اسٹیبلٹی نہیں ہو تو آپ کے لیے یہ مسائل ہوں گے۔ خیبر پختونخوا کا جو ایشو ہے وہ نہایت ہی کمپلیکس ہے، بہت مشکل ہے، اور اس کو جو توجہ دینی تھی وہ نہیں دی گئی۔ صوبائی حکومت کا تو حال آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، لیکن فیڈریشن نے بھی وہ رول پلے نہیں کیا جس کی ضرورت تھی۔ آپ نے ایک بہت بڑے علاقے کو جو ان رول تھا، جس میں کسی قسم کی نارمل آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم نہیں تھا، اس کو شامل تو کر لیا، لیکن وہاں پہ جو انفراسٹرکچر بنانا تھا، جو بنیادی اقدامات کرنے تھے وہ ہم نے نہیں کیے ہیں۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم جو آج ہے وہ میرا خیال ہے وہ تقریباً کولیپس ہوا ہے۔ آپ کے لوگ جو ہے ملزمان جو آپ پکڑتے ہیں بہت مشکل سے پکڑتے ہیں، اور جب ان کو پکڑ کے آپ عدالتوں کے سامنے لے کے جاتے ہیں تو مختلف وجوہات کی بنا کے اوپر وہ بری ہو جاتے ہیں، اور یہی لوگ واپس انہی علاقوں میں جا کے وہی کچھ کرتے ہیں جو ساری زندگی وہ کرتے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے صرف یہی نہیں ہے کہ ہم ٹی وی ٹاکس کے اوپر آ کے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ حکومت وقت کو، جس میں ساری پولیٹیکل پارٹی ہے، ان کو یہ احساس کرنا چاہیے یہ ریاست کا معاملہ ہے، یہ پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے، اور اس کے لیے سب کو مل کے کام کرنا ہوگا، اور اگر اس پر ایک پیج پر نہیں ہوئے تو ایسی مشکلات ہوں گی جس کا مقابلہ کرنا پھر نہایت مشکل ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں پھر کوئی ایکسٹریم سٹیپ لینا پڑے گا۔ اب جنرل صاحب ذرا تھوڑا سا وائڈر اس کو کرتے ہیں، جس طریقے سے صورتحال کا سامنا ہے، ظاہر ہے ایک تو مقامی سطح کے اوپر دہشت گردی جو ہے وہ لپیٹ میں لے رہی ہے، نرغے میں لے رہی ہے، دوسری طرف جس طریقے سے کراچی میں چینی انجینئرز کو نشانہ بنایا گیا اور اس سے پہلے بھی بنایا گیا، اس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ پاک چائنا انسٹیٹیوٹ میں ایک سیمینار ہوا تھا، اس کے اوپر اسحاق ڈار صاحب نے ایک رائے دی تھی، لیکن جو وہاں پر رد عمل آیا تھا چینی سفیر کا وہ بڑا سنجیدہ تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ سیکیورٹی جو ہے وہ چین پاکستان اقتصادی راہداری میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا معاملات آگے نہیں بڑھیں گے۔ اب اس کے بعد ایک چینی وزیر اعظم کا دورہ تو نہیں وہ ہوا، وہ آئے، لیکن جو بات چیت ہوئی اس کے اندر بڑی سنجیدہ گفتگو ہوئی تھی، آرمی چیف کے ساتھ بڑی ایک فل فلیجڈ ملاقات ہوئی تھی، اور فٹ آن گراؤنڈ کی جو ہے وہ تقاضا بھی ہوا، گو پاکستان ابھی اس پہ اتفاق نہیں کر رہا۔ تو آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ندیم، ابھی شیری صاحب نے جو بات کی ہے نا، اس میں جو جسٹ ہے وہ یہی ہے کہ ٹیررزم کی اس لعنت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم صرف آرمڈ فورسز پہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے۔ یہ چونکہ ملکی سلامتی پہ حملہ ہے، اس لیے پوری پاکستانی ریاست کو اکٹھا ہو کے تو اس چیلنج کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ دیکھیں آرمی کے لوگ ریئیکٹ کر کے وہ کائنیٹک فورس کو یوز کریں گے، اپنا دفاع کریں گے، یا جا کے ٹیررسٹ کے نیسٹ کو توڑیں گے، لیکن جب آپ ریاستی سطح پہ اس کا کینوس کو بڑا کر کے دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو ڈپلومیٹک لیول کے اوپر، آپ کو پولیٹیکل لیول کے اوپر، انٹرنلی آپ کو سفارتی جو بات میں نے کی ہے، ان ساری چیزوں کے اوپر اکٹھا ہو کے پوری قوم کو رسپانسبلٹی لینی ہوگی۔ آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ پہلے یہاں
امریکہ اور نیٹو کا دورہ تھا افغانستان کے اندر، اور وہ جب گئے ہیں یہاں سے تو وہ اس عجلت میں گئے ہیں کہ یا وہ ڈٹرمنڈ تھے یا پری میڈیٹیٹڈ تھا یا یہ ویل تھاٹ آؤٹ پلان تھا کہ انہوں نے پیچھے تقریباً $7 ارب کا اسلحہ افغانستان میں چھوڑا، جس میں 78 ایئر کرافٹ ہیں اور اینٹی ایئر کرافٹ ایمونیشن کوئی 9600 ہے، ملٹری ویکلز کوئی 40,000 ملٹری ویکلز، ویپنز 3 لاکھ رفلی، اسپیشل جو میونیشن ہے 1.5 ملین، نائٹ ویژن ڈیوائسز 42,000 اور ایکسپلوسیو ڈیٹیکٹرز 17,500۔ ابھی یہ طالبان کے ہاتھوں میں تو ہوں گے، لیکن بہت سے وہ ٹی ٹی پی اور اس طرح کے لوگوں کے ہاتھوں کے اندر بھی ہیں جو کہ انٹیلیجنس بھی کرتے ہیں، وہ ان کے پاس وہ ایکسپلوسیو بھی یوز کرتے ہیں اور آگے کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ ایک ہائیبرڈ وار ہے پاکستان کے خلاف، اور اس ہائیبرڈ وار کا ایک اینگل جو ہے وہ یہ اپنے پریمبل میں کہا کہ یہ سیریس سچویشن ہے، ہم اتنی زیادہ کیجولٹیز کے متحمل نہیں ہو سکتے، اور یہ مسئلہ جیسے شگری صاحب کہہ رہے ہیں یہ نہ کے پی کا ہے نہ بلوچستان کا ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، اور پٹھان بھائی کو یا بلوچ بھائی کو یا سندھی کو یا پنجابی کو حملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی ریاست پہ حملہ ہے، نہ جو فوجیوں کو شہید کیا جا رہا ہے ان سے ان کا کوئی ذات۔ میں جن صاحب آتا ہوں، جن صاحب آپ کی آواز کٹ کے آ رہی ہے، آپ کی آواز کٹ کے، اچھا میں آتا ہوں، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے۔ ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اچھا افضل شگری صاحب یہ فرمائے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پالیسی سازی میں کلیئرٹی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے، یا یہ جو سیاسی ایک عدم توازن بن گیا ہے اس کے اندر راستہ سجائی نہیں دے رہا؟ نیکٹا بھی ہم نے بنایا تھا، سب کچھ کیا تھا، لیکن جو عمل درآمد ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہو پایا، اور پھر پالیسی تبدیل بھی ہوتی ہے۔ ایک حکومت تھی وہ وہاں سے لوگوں کو یہاں لے آئی، آباد کیا اور یہ کہا کہ جی مذاکرات جو ہیں وہ واحد حل ہیں اور اسی کا نتیجے میں بہتری آئے گی، معاملہ الٹ ہو گیا۔ اب پھر ایک دفعہ ہم ایک بدلی ہوئی سچویشن دیکھ رہے ہیں، تو کیا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کلیئر نہیں ہے کہ کیسے ٹیکل کرنا ہے؟ میرا خیال ہے کلیئرٹی بالکل نہیں ہے، اور جو بنیادی بات یہ ہے کہ جو آپ نے جو بنیادی اصلاحات کرنی تھی، جو آپ نے انویسٹمنٹ کرنی تھی، جو معاملات کو ٹھیک کرنا تھا، اس کی طرف کسی کی نہ نظر ہے نہ اس کی کوئی پرائورٹی ہے۔ یہاں ایک سیاست ہے، پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں اور باقی چیزوں کو کوئی نہیں دیکھتا۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ نے اس ایریے کو مرج کیا تھا تو ایک بہت بڑی کمٹمنٹ تھی کہ یہاں پر آپ ڈیولپ کریں گے، جو آپ کا لا انفورسمنٹ کا سٹرکچر ہے اس کو پراپرلی اس کو اسٹیبلش کریں گے، اسی طرح سے جو کورٹ کا سسٹم ہے اس کو افیکٹو بنائیں گے۔ کہ آپ نے کیا آپ نے وہاں پہ اتنی انویسٹمنٹ کی جتنا وعدہ کیا تھا؟ وہاں کے لوگ جو ہیں آپ سے ڈسلوژنڈ ہو گئے ہیں، آپ سے تنگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ نے مرج کر کے ان کے ساتھ کوئی فیور نہیں کیا بلکہ ان کے لیے مشکلات پیدا کر دی۔ اگر آپ وہاں پہ انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں، آپ پاکستان کے ہر بڑے شہر میں بڑے بڑے فینسی پروجیکٹس لگا رہے ہیں، جہاں آپ کی بقا کا سوال ہے وہاں آپ کوئی انویسٹ نہیں کرتے، پولیس میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، ان کے جو ویپنز جو ہے ان کو یہ کوئی پراپرلی انہوں نے اپ گریڈ نہیں کیا۔ جنرل صاحب نے فرمایا کہ آج جس ویپنری کے ساتھ تحریک طالبان آپ پہ حملہ آور ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں ڈس ایڈوانٹیج سچویشن میں ڈال دیا ہے، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے وہ آرم فورسز ہے، چاہے وہ سول آرم فورسز ہے، اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں۔ صرف یہ کہہ دینا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے، ہم اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، بھائی اگر نہیں ہونے دیں گے تو کچھ کرو، اپنا جوڈیشل سسٹم آپ ٹھیک کریں، آپ کے قوانین آپ جب لا بناتے ہیں
تو آپ کا جو ہے اگر کوئی سخت لاء بناتے ہیں تو سارے لوگ آپ کے لبرلز جو ہے وہ آ جاتے ہیں کہ جناب یہ تو نہیں ہے اور یہ تو فلاں اصول ہے اور فلاں یہ یونائٹڈ نیشن کے سٹینڈرڈز ہیں اس کے مطابق نہیں ہے. کوئی یہ نہیں سوچتا کہ ہم نے 21ویں صدی کے لاء بنا دیے ہیں اور جن لوگوں سے آپ ڈیل کر رہے ہیں وہ 19ویں صدی کا ان کا مائنڈ سیٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسپیشل علاقے کے لیے اسپیشل آپ کو لاز کی ضرورت ہے, اسپیشل کورٹ سسٹم کی ضرورت ہے. آپ جب تک یہ نہیں کریں گے تو مشکلات ہوں گی. اینٹی ٹیررزم لا کا جو آپ نے حال کیا, جس کو مس یوز کیا اور جس طرح مس یوز کیا آپ نے پولیٹیکل اس کو ویپنائز کر دیا, آپ نے ظلم کیا ہے گا. آپ نے جو ٹیررزم ہے اس کو پراپرلی ڈیفائن نہیں کیا لاء میں, بلکہ جسٹس آصف کوثر صاحب جو ہے انہوں نے اپنی ایک ججمنٹ میں اس کو ڈیفائن کیا. اگر ڈیفائن جب کر لیا تو سپریم کورٹ نے تو پھر اس کو فالو کرنا چاہیے تھا. آپ لسٹیں اٹھا کے دیکھ لیں کہ جتنے اس وقت اینٹی ٹیررزم کورٹ کے سامنے جو کیسز ہیں ان میں کتنے ریئل ٹیررزم کے کیس ہیں اور کتنے پولیٹیکل کیس ہیں. اور یہی بات نہیں ہے کہ کوئی یہ پولیٹیکل پارٹی کر رہی ہے یا وہ کر رہی ہے, سب کا یہی حال ہے, سب کا یہی حال ہے. اگر آپ کا مائنڈ سیٹ ہوگا تو اللہ اس ملک کا خیر کرے. یہ تو اللہ کے سہارے کے اوپر ابھی تک معاملات چل رہے ہیں. میں آتا ہوں شکری صاحب. اب جن صاحب یہ فرمائے گا کہ ابھی وہ نور ولی محسود کی بھی وہ آڈیو لیک ہوئی ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ جو طالبان ٹی ٹی پی کی جو قیادت ہے وہ افغانستان کے اندر موجود ہے اور افغانستان کی سرزمین جو ہے ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے, لیکن ہم نہیں کچھ کر پا رہے. نہ ان کی قیادت ہماری بات سننے اور سمجھنے کے لیے تیار ہے, الٹا تعلقات بھی جو ہیں وہ کشیدہ ہو گئے ہیں. اب اس کے اوپر کیا ہو سکتا ہے, کیا کیا جا سکتا ہے, کیونکہ سب سے زیادہ شہادتیں جو ہیں وہ ہمارے سیکیورٹی ادارے دے رہے ہیں, پولیس ہو, ایف سی ہو, فوج کے جوان ہوں. مطلب ہر دوسرے دن ملٹری یا سول قیادت کا جنازوں کو کندھا دینا اور عزم کا اظہار جو ہے وہ تو کافی نہیں ہے نا. یا دیکھیں ندیم, یہ واقعی ایک بہت ہی افسوسناک سچویشن ہے, لیکن اس کا جو آپ کی رسپانس ہے نا, اٹ ہیز ٹو بی بیسڈ آن سرٹن فیکٹس. پہلی بات تو ہمیں یہ پتہ ہونی چاہیے کہ اس کے پیچھے کون ہے اور کس طرح کے انیمی ہے. اس میں ایک تو القاعدہ ہے جو ایک بین الاقوامی پلیئر ہیں, جیو پالیٹکس کی وہ بگ گیم کہتے ہیں. ایک آئی ایس خراسان ہے جو کہ خلافت کی بات کرتے ہیں اور ان کا بھی ریجن کے اوپر کنٹرول ہے. جو ہمیں یہ تو 4 اٹیکس میں نے بتائے ہیں نا کہ جو دشمن ہیں جو ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, بٹ ان ایڈیشن ٹو دیٹ دین وی ہیو ٹو سی کہ جو شیری صاحب نے بھی کہا, میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ اس کی تیاری کے لیے پہلے تو اپنے لوگوں کو صحیح ایکوپ کرنا ہے. آپ کے پاس ڈرونز ہونے چاہیے, ایریل ریکانسنس, ایریل سرویلنس, آپ کی انٹیلیجنس بیف اپ ہونی چاہیے. بارڈر کی اس طرف اور بارڈر کے اس طرف آپ کی انٹیلیجنس کا جو سسٹم ہے وہ کیسا ہے. بارڈر مینجمنٹ کے اوپر ہمیں دھیان, ہماری طرف اگر 1000 پوسٹ ہیں تو انڈیا تو افغانستان کی طرف وہ نہ ہونے کے برابر ہے. دین از ڈپلومیٹکلی آپ کو ان ٹچ ہونا چاہیے ملٹری ٹو ملٹری لیول افغانستان کے ساتھ, اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی آپ ان کے فارن منسٹر کو یا جو ان کے انچارج ہیں ان کو انوائٹ کریں, ہمارے لوگ ادھر جائیں اور یہ بیٹھ کے ان کو سارے ایریاز کے اندر ہمیں اٹیک کرنا ہوگا. تو آئی کین اشور یو کہ اس سے اللہ کی طرف سے ریزلٹ آئیں گے. ابھی یہ کوئی اس طرح کی سچویشن نہیں ہے کہ ان کو ہمیشہ فتح ہو رہی ہے. آلدو جو ٹیررسٹ ہوتا ہے انیشیٹو اس کے پاس ہوتا ہے, اور آپ کسی منڈی میں, کسی اسکول میں, کسی ریلوے اسٹیشن کے اوپر یہ لوگ جاتے ہیں اور یہ وہ کرتے ہیں. تو ہمیں ابھی بھی خدا کا کرم یہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے, دیکھیں ابھی سی پیک میں زیادہ کام ہی بلوچستان میں ہوتا ہے. بلوچستان واحد صوبہ ہے پاکستان کا جس کے اندر 12 آرمی کے کیڈٹ کالجز ہیں. یہ پنجاب کے اندر بھی آرمی کے کیڈٹ کالجز یہاں پہ نہیں ہے. اسی طرح گوادر پورٹ ہے, انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن گیا, سڑکیں بنتی ہیں, اور ان کے لیے کیا دیکھتے آئی این ٹی کے اس کے اندر اور بہت کچھ کرنا ہے. ہماری پریزنس, ہمارے پرائم منسٹر کی وہاں کیبنٹ میٹنگز ہونی چاہیے, لوگوں کا آنا جانا. اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی آپ دیکھیں گنڈا پور کی
جو چیف منسٹر ان کی پرائرٹی کیا ہے؟ حملہ کریں گے، آ رہے ہیں کفن باندھ کے آ رہے ہیں. آپ کا دھیان دیکھیں، یہ جو صوبوں کے اندر اینی تھنگ دیٹ ہیپنز اور ڈز ناٹ ہیپن، یہ صوبائی ریسپانسبلٹی ہے. اگر ان کے کنٹرول سے فائر ہوتا ہے تو وہ انوائٹ کرتے ہیں سیکنڈ لائن فورسز یا رینجرز کو. اگر اس سے بھی زیادہ ہے تو آرمی ان کے ڈسپوزل پہ چلی جاتی ہے. لیکن بیسیکلی اگر یہ کہتے ہیں کہ بنو اور گوہاٹ کی سڑکوں پہ گوریلے پھر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہو رہا، تو آپ یہ سوچ سکیں گے آپ یہ. اسی طرح خیبر جو آپ نے بلوچستان کے اندر ابھی وہاں بھی جو حکومت ہے وہ دیکھیں، اور آرمی ان کے ڈسپوزل پہ سب کچھ ہے. آئی ایم شور اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور ان کیجویلٹیز کو روکا جا سکتا ہے، اور اس کے اوپر ڈپلومیٹیکلی بھی اور ملیٹریلی بھی اور پولیٹیکلی بھی ہمیں آگے چلنا ہوگا. جانا ہوگا. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. افضل شگری صاحب، نیشنل ایکشن پلان بڑا ذکر ہوتا تھا اس کا، اور بڑی پاکستان کی سیاسی قیادت جو ہے وہ آرمی پبلک اسکول کا جو ثانیہ ہے اس کے بعد اکٹھی ہوئی، سب ایک پیج پر آئے، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ نہیں اب جو ہے معاملات کو درستگی کی طرف لے جایا جائے گا. لیکن اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ جب ایک ثانیہ ہوتا ہے ہم ایک وہی نشستن گفتن برخاستن والی کیفیت کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نئے ثانیے کے منتظر ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ گزشتہ 6 ماہ میں دیکھیں تو اتنے ثانیات ہو چکے ہیں، ایک بھی انسانی جان کی قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. یہاں تو شمار جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب ایسی صورتحال میں ایکوپ کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. کس طریقے سے اس کا کیا اقدامات کیا اٹھائے جانے چاہیے کہ عوام کو جو ہے وہ کم از کم تحفظ کا احساس ہو سکے؟ بات یہ کہ براڈلی اگر اس کو دیکھا جائے تو آپ کو ایک تو یہ ہے کہ آپ کو جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے ہمارا، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں پولیس کی ریفارم جو ہے وہ ٹاپ پر تھی. آپ کی جوڈیشری ہے اس کو بھی سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو واقعات اور یہ جو کیسز ہو رہے ہیں ان کو اسی نظر سے دیکھنا چاہیے اور اسی طرح سے اس کو ڈیل کرنا چاہیے. آپ اس کو نارمل قانون جو ہے اس میں آپ ڈیل کر ہی نہیں سکتے ہیں. قانون میں جو اینٹی ٹیررزم لا ہے اس کا مس یوز بند ہونا چاہیے. اس کو صرف ٹیررسٹ کے خلاف اور افیکٹولی استعمال کرنے کی ضرورت ہے. پولیس کی اکوپمنٹ، آرمی کی اکوپمنٹ، سول آرم فورسز کی اکوپمنٹ، مین پاور میں اضافہ، ان کی ٹریننگ، یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ بہرحال ہونی ہے. اس کے بغیر آپ آگے نہیں چل سکتے. اور جو میں نے پہلے آپ سے جس کی طرف اشارہ کیا کہ جو وہاں کی لوکل پاپولیشن ہے ان کے مسائل کو دیکھیں، وہ گورننس کو امپروو کرنے کی کوشش کریں، وہاں کی ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر انویسٹمنٹ کریں، اور آپ کو اپنی ٹوٹل انویسٹمنٹ اور اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے اس کے جو پورا ہمارے سامنے اسٹرکچر ہے، یہ جو پلان ہے اس کو ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ کو ان علاقوں کے اوپر آپ کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے، انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے جہاں یہ شورش ہے، جہاں یہ مشکلات ہے، اور جہاں یہ مصیبتیں اس ملک کے اوپر آئی ہوئی ہیں. اور جہاں تک پولیٹیکل پارٹیز کا تعلق ہے، ان کو میرا خیال ہے ایک ٹیبل پر بیٹھ کر اس معاملے کو اپنی پولیٹیکل ایفیلیشن، اپنی پولیٹیکل فلاسفی، اپنی پولیٹیکل نیریٹو سے بالا تل ہو کر ایک ایسا سلوشن ڈھونڈے کہ جو اس ریاست، اس ملک کے فیور میں ہو. آرمی سے آپ سپورٹ لیں، آرمی کو آپ یوز کریں، ان کی ایکسپرٹیز کو، ان کے ریسورسز کو، لیکن لیڈ پولیٹیکل لیڈرشپ کو ہی لینی ہے اور کلیکٹیولی لینی ہے. یہ ون مین شو والی بات نہیں ہے، نہ یہ ون پارٹی والی بات ہے. جن صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ لمحہ آ نہیں گیا؟ اگر آپ دیکھیں واقعات اور ان کی حساسیت اور اس کے نقصان اور پھر ساری چیزوں کو، کہ ایک مرتبہ پھر ساروں کو بیٹھنے کی ضرورت ہے اور ایک حتمی فیصلہ جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے ڈپارٹمنٹس تو بہت بنا دی ہیں، سی ٹی ڈی بھی بنا دیا ہے،
فوج بھی اس میں عمل کر رہی ہے، مطلب ہمارے پاس ڈرون ٹیکنالوجی بھی بہت اچھی ہے، انٹیلیجنس ذرائع بھی اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں، لیکن جو چیز دکھائی دیتی ہے وہ ایک کوہین دکھائی نہیں دے رہا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب پھر وہ لمحہ آ گیا ہے؟ اس وقت جو تیاری کرنی ہے ہم نے وہ یہی کرنی ہے. ایک تو جو میں نے کہا کہ انٹیلیجنس کو بیف اپ کرنا ہے. نمبر 2 آپ کو پولیٹیکل سپورٹ چاہیے لوگوں کی ٹوٹل، یعنی حکومتوں کی اینگل اور ہوں اور اسٹیبلشمنٹ یا ملٹری فورسز کے اور ہوں تو کوئی قوم بھی سرخرو نہیں ہو سکتی. تو آپ کو پوری قوم کو افواج پاکستان کی ان ایفرٹس کے پیچھے کھڑا ہونا ہوگا. ہمارے جوان قربانیاں دے رہے ہیں پوری قومی سلامتی کے لیے. ینگ یوتھ، کیپٹن، میجرز، حوالدار، نائک، ڈیڈ باڈیز ہم اٹھا رہے ہیں. تو یہ ہم حالت جنگ میں ہیں. ایسی صورت کے اندر آپ جب کالے دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم دھرنا دیں گے اور ہم کفن لے کے جائیں گے تو خدا کے لیے آپ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار رہے ہیں. آپ اس آشیانے کے تنے کو، درخت کے تنے کو توڑ رہے ہیں جس کے اوپر آپ کا آشیانہ ہے. آپ نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ 100 ہارڈنڈ کرمنل پچھلی حکومت میں وہ کہ جی ان کے ساتھ گڈ بائی ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ گڈ بائی والی بات ہے ہی نہیں. یہ تو ملک کی ریاست کی بنیادوں کو ہلانے کے لیے ہے. وہ کوئی ڈفرینس آف اوپینین تو بات نہیں ہے. اور 5000 فیملیز کو آنے کی اجازت دی. اور تیسرا جو شیری صاحب نے بھی کہا اور میں سپورٹ کرتا ہوں کہ آپ کا لیگل ورک آؤٹ. آپ کے پاس کوئی 400 پتہ نہیں 85 ہارڈنڈ کرمنل تھے اور جو کنوکٹ ہونے تھے اور ملٹری کورٹس کے اندر ان کے کیس چلے شروع میں اور اس کے بعد وہ سول کورٹس میں گئے اور ان کے اندر پتہ نہیں 14 یا 15 لوگوں کو سزائے موت ہوئی اور باقیوں کو جی یہ ثبوت نہیں ہے وہ ثبوت نہیں ہے. اور وہ دیکھیں جو بندہ گن تان کے آتا ہے اور بارڈر کے اندر یا جنگل کسی میں یا کسی بیابان میں فوجی پہ حملہ آتا ہے تو وہاں اور کتنی آپ کو وٹنسز کہاں سے ملیں گی. تو آپ کا یہ جو وٹنسز والا مسئلہ ہے اس کی وجہ سے پھر کورٹیں چھوڑ دیتی ہیں. تو دیر فور یو نیڈ اے ملٹری کورٹ ٹو ڈیل ود دیم جو کہ یہ جو ٹیررسٹ میں انوالو ہیں ان کا فیصلہ ہو سکے. جن صاحب میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ناظرین آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. بہت شکریہ جنرل قیوم صاحب، بہت شکریہ افضل شگری صاحب. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے.